بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ برے لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا، جو کہ انتہائی تاریک جگہ ہے. برے لوگوں کی روحیں بھی وہیں جاتی ہیں، ان کا نامہ اعمال بھی وہیں جاتا ہے. لکھا ہے کہ جو ساتوں زمین کے نیچے انتہائی تاریکی کے عالم میں ایک مقام کا نام ہے. اس کے مقابلے میں ابرار لوگ ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے جنتیوں کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور جن کو جنتی کہا ہے، کہیں تو اللہ نے ان کو دائیں والے کہا ہے، اصحاب الیمین. اصحاب الیمین سے اوپر کا ایک درجہ ہے السابقین، یعنی آگے بڑھ جانے والے، مقربین، اللہ کے مقرب. تو سابقین اور مقربین میں جو شمار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حضرات انبیاء کرام، اولیاء عظام، جن کو صدیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ان سے ایک درجہ کم امت کے ابرار، نیک لوگ جن میں صلحاء شہدائے امت داخل ہیں، ان کو اصحاب الیمین بھی کہا جاتا ہے. تو اصحاب الیمین اور ابرار یعنی نیک لوگ، نیکی کا جس پر نام بولا جائے اس کو ابرار کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان ابرار کی روحیں، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوں گی. علیین کیا ہے؟ لکھا ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک مقام کا نام ہے، جہاں جن کی نگرانی پر اللہ نے اپنے خاص مقرب فرشتے مامور کر رکھے ہیں، اور وہ فرشتے وہاں کی نگرانی کرتے ہیں، اور وہاں نیک لوگوں کے نامہ اعمال جاتے ہیں، اور وہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ نیک لوگ یہ ہیں. اسی طرح وہاں نیک لوگوں کی روحیں انتہائی ادب کے ساتھ فرشتے لے جا کر وہاں ان کو رکھتے ہیں، اور وہاں جو پہلے نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں ان میں آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے. لکھا ہے کہ جو روح نیک لوگوں کی
زمین سے آسمان کی طرف انتہائی باادب فرشتے لے جاتے ہیں۔ راستے میں آسمان کے فرشتے اس نیک آدمی کی روح کا استقبال کرتے ہیں جو نیک روح علیین میں لے جائی جا رہی ہے، اور آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر جب روح علیین میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں جو پہلے سے ابرار نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں ان سے مبارکباد، ان کو آپس میں مبارکباد دیتے ہیں، اور دنیا میں نیک لوگوں کے حال اور احوال کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علیین میں جو روحیں پہنچتی ہیں ان کا ایک تعلق قبر میں موجود جسم سے بھی ہوتا ہے، اور ایک درجے کا تعلق جس کو اللہ جانے کس طرح کے حالات اور کس طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ روح تو علیین میں پہنچ گئی، اور روح کا ایک گونا تعلق قبر میں موجود اس جسم سے ہوتا ہے، اور وہاں بھی عافیت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، آپ کیا جانتے ہیں علیین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ نشان کیا ہوا ایک دفتر ہے، مہر بند نامہ اعمال ہے۔ یشہدہ المقربون، اللہ نے فرمایا جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اللہ نے فرمایا نیک لوگ نعمت میں ہوں گے بلا شبہ۔ ابرار یعنی نیک لوگ بڑے آسائش اور آرام میں ہوں گے، ایسی آسائش اور آرام کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ وہاں کے خیالات کسی کے ذہن میں آئے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اللہ نے فرمایا نقشہ کھینچا کہ مسحریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح ایک دوسرے کا نظارہ کر رہے ہوں گے، جنت کے عجائبات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور دیدار الہی سے اپنی آنکھوں کو سرشار کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں میں آسائش اور بشاشت پہچانی جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم، ان کو پینے کے لیے ایک ایسا مشروب دیا جائے گا جس کے اندر نہ سر درد ہوگا، خالص شراب پلائی جائے گی جس میں نہ تلخی ہوگی۔ تلخی کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیاوی شراب کوئی پیتا ہے ایسے خراب لگتی ہے کہ بغیر پانی کے تو کوئی پی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جنت کی نعمت جو مشروب ملے گا اس کا ذکر فرمایا کہ وہاں خالص لوگوں کو پلایا جائے گا، خالص عرق ہوگا، اور اس کے پینے سے نہ تو دماغ میں تیزی آئے گی، نہ عقل میں فتور آئے گا، نہ نشہ چڑھے گا، نہ اس کے پینے کے بعد زبان بکبکائے گی، اور نہ جسم سے تعلق ختم ہوگا۔ ختامہ مسک، اللہ نے فرمایا خالص شراب ہوگی، دنیا میں تو کوئی خالص پی بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کا مشک سے اس کی مہر لگی ہوگی، یعنی جو بند ہوگی، اس کو جو بند کیا گیا ہوگا وہ بھی انتہائی خوشبودار چیز سے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں میں آگے بڑھ کر ان کے حصول میں کوشش کرنا چاہیے۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ مسابقہ کرنا چاہتے ہو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں میں کرو کہ اللہ کے یہاں ہمیں نعمتوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے
کیسے بڑھ جائیں، اور بڑھے گا وہ جس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوگا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اللہ نے فرمایا کہ دنیا والے بھی کچھ نہ کچھ اگر پانی ملاتے ہیں تو اس میں جو اگر کوئی ملانا چاہے گا یا جو ملائے گا یا جو کچھ ملایا جائے گا وہ تسنیم، اس کی آمیزش ایک ایسے چشمے سے ہوگی جس کو تسنیم کہا جاتا ہے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ تسنیم کیا چیز ہے؟ اللہ نے خود فرمایا یہ ایک ایسا پانی کا چشمہ ہے جس سے مقرب بندے، یعنی جن کو اللہ نے سابقین کہا ہے، انبیاء کرام کہا ہے، اولیاء اعظام کہا ہے، اس پانی سے، اس چشمے سے پئیں گے تو ایسے پانی کو اگر ملایا جائے گا شراب کے اندر یا مشروب کے اندر، اس مشروب کے اندر جو جنتیوں کو ملے گا تو اس کی خوشبو کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ آج کی آیات میں اللہ نے نیک لوگوں پر جو اللہ کا انعام خاص ہونے والا ہے اس کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو نیک لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو لینے کے لیے، ان کی روحوں کو لینے کے لیے اللہ کے نیک اور مقرب فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، آسمانوں پر ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر روح کو آسمانوں سے اوپر اٹھا کر علیین میں اللہ جگہ عطا فرماتے ہیں، جو خود ایک انتہائی اعزاز کا مقام ہے۔ اور پھر وہاں یہ تو دنیا کے بعد جو روح جاتی ہے، اور پھر آخرت میں کیا بہترین انجام ہونے والا ہے، استقبال ہونے والا ہے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روح جب علیین میں چلی جاتی ہے، اور اسی طرح جو جنت کے مناظر ہیں جب یہ سب پیش ہوتے ہیں تو نیک علیین کے جو رشتہ دار، اعزاء، اقربا برے حالات میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان سے تعلقات کو بھی ختم کر دیا کرتا ہے کہ کہیں نیک لوگوں کی روح اپنے نافرمان رشتہ داروں کی طرف سے کہیں پریشان نہ ہو، تو اللہ جو علیین میں جو روحیں پہنچتی ہیں اللہ کی طرف سے ان کو ہر طرح کی آسائش اور نعمتیں اور آرام اور ذہنی سکون اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں ان آیات میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، خبردار جان لو نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ چونکہ مومنوں کا اعمال نامہ نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس نیکی کے اعزاز میں جو فرشتے دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے عجائبات کا، اللہ کے دیدار کا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی
تم اسے صاف پہچان لوگے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی، اور دیکھو یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے، یا جس پر مقابلہ کرنے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا جو ایک ایسے چشمے سے ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے، اس چشمے کی خود اپنی اتنی خوبی ہوگی کہ اس سے اس مشروب میں اور اس کے مزے میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔